الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج دوسرا پارہ سورۃ البقرہ کا اور دوسرے پارے کا 8واں رکوع، آیت نمبر 189۔ یسألونک عن الاہلہ، یسألونک وہ آپ سے پوچھتے ہیں، عن سے، اہلہ نے چاند، کل آپ کہہ دیں، یا مواقیت پیمانہ ہے، اوقات، للناسی لوگوں کے لیے، والحجی اور حج، ولیسا اور نہیں، البر نیکی، بیان یہ کہ تاتو تم آؤ، بیوتا گھر، من سے، ظہوریہا ان کی پشت، ولیکن اور لیکن، البر نیکی، من جو اتقا پرہیزگاری کرے، واتو اور تم آؤ، بیوتا گھروں میں، من سے، ابوابیہا ان کے دروازوں سے، واتقو اور تم ڈرو، اللہ سے، لعلکم تاکہ تم تفلحون کامیابی حاصل کرو۔ یسألونک عن الاہلہ تجھ سے پوچھتے ہیں حال نے چاند کا، قل ہی مواقیت للناس کہہ دے کہ یہ اوقات مقررہ ہیں لوگوں کے واسطے، والحجی اور حج کے واسطے، ولیس البر بان تأتوا البیوت من ظہورہا ولکن البر من اتقا، اور نیکی یہ نہیں کہ گھروں میں آؤ ان کی پشت کی طرف سے، اور لیکن نیکی یہ کہ جو کوئی ڈرے اللہ سے، واتوا البیوت من ابوابہا اور گھروں میں آؤ دروازوں سے، واتقوا اللہ لعلکم تفلحون اور اللہ سے ڈرتے رہو تاکہ تم اپنی مراد کو پہنچو۔ اب اس آیت کریمہ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو سلسلہ شروع کیا تھا اس پچھلے رکوع کے آغاز سے، کہ جس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کے لیے احکامات کا آغاز فرمایا، تو اس سلسلے کے اندر یہ تسلسل کے ساتھ اسلامی احکامات کا تذکرہ چل رہا ہے۔ تو ان احکامات میں سے یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس حکم کے بارے میں ذکر فرمایا وہ چاند کے متعلق ہے۔ تو یہ پہلی آیت کے اندر صحابہ کرام نے ایک سوال کیا تھا، تو اس سوال کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جواب عطا فرمایا۔ تو امام المفسرین حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی ایک خاص شان ہے کہ انہوں نے بوجہ عظمت و ہیبت کہ اپنے رسول سے سوالات بہت کم کیے ہیں، بخلاف پچھلی امتوں کے جنہوں نے بہت زیادہ اپنے انبیاء سے سوالات کیے تھے۔ تو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ صحابہ کرام کے سوالات جن کا ذکر قرآن میں آیا ان کی ٹوٹل تعداد 14 ہے، جن میں سے ایک سوال تو ابھی یہ آپ کے سامنے ہے، ابھی آپ کے سامنے گزرا تھا پچھلی رکوع کے اندر، کہ جس کے اندر ذکر تھا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي، پھر دوسرا سوال یہ آ گیا جو اس آیت کریمہ کے اندر ہے، یسألونک عن الاہلہ۔ تو اس طرح دیکھا جائے تو دو یہ سوالات آگے، پھر 6 مزید سوالات سورۃ بقرہ کے اندر اور آتے ہیں۔ تو اس طرح سورۃ بقرہ کے اندر 8 سوالات ٹوٹل، اور اس کے علاوہ 6 سوالات اور مختلف صورتوں کے اندر، یعنی ٹوٹل تعداد جو صحابہ کرام کی طرف سے سوالات کی گئی تھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے، جن کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر فرمایا، وہ ٹوٹل تعداد 14 بنتی ہے۔ اب اس آیت کریمہ کے اندر سوال جو تھا چاند کے حوالے سے تھا، تو اب چاند کے حوالے سے تو اس آیت کریمہ سے تو اتنا معلوم ہوا کہ چاند کے ذریعے تمہیں تاریخوں اور مہینوں کا حساب معلوم ہو جائے گا، جس پر تمہارے معاملات اور عبادات حج وغیرہ کی بنیاد ہے۔ اسی مضمون کو سورۃ یونس کی آیت نمبر 5 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان الفاظ کے ساتھ ذکر فرمایا، وَقَدَّرَهُ مَنَازِلَ لِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابَ، جس سے معلوم ہوا کہ چاند کو مختلف منزلوں اور مختلف حالات سے گزارنے کا فائدہ یہ ہے کہ اس کے ذریعے سال اور مہینوں اور تاریخوں کا حساب معلوم ہو سکے۔ لیکن سورۃ بنی اسرائیل کے اندر اس کی آیت نمبر 12 کے اندر
اللہ تبارک و تعالیٰ نے ساتھ میں سورج کا بھی ذکر فرما لیا، فَمَحَوْنَا آیَةَ اللیل وَجَعَلْنَا آیَةَ النَّہَارِ مُبْصِرَةً لِتَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَّبِّکُمْ وَلِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِینَ وَالْحِسَابَ۔ تو اس آیت کریمہ کا ترجمہ یہ ہے، پھر مٹایا رات کا نمونہ اور بنا دیا دن کا نمونہ دیکھنے کو، تاکہ تلاش کرو فضل اپنے رب کا، اور تاکہ معلوم کرو گنتی برسوں کی اور حساب۔ تو اس تیسری آیت سے اگرچہ ثابت ہوا کہ سال اور مہینوں وغیرہ کا حساب آفتاب سے بھی لگایا جاتا ہے، تو یہ روح المعانی کے اندر مذکور ہے، تو لیکن چاند کے معاملے میں جو الفاظ قرآن کریم نے استعمال کیے، اس سے واضح اشارہ اس طرف نکلتا ہے کہ شریعت اسلام میں حساب چاند ہی کا متعین ہے، خصوصاً ان عبادات کے اندر جن کا تعلق کسی خاص مہینے اور اس کی تاریخوں سے ہے، جیسے روزہ ہے، رمضان کا مہینہ ہے، حج کے مہینے ہیں، ایام پھر شب برات ہے، یا محرم 10 محرم کا روزہ ہے، تو یہ تمام حساب کتاب یہ چاند کی مناسبت کے ساتھ آ جائیں گے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کریمہ کے اندر فرمایا ہِیَ مواقیت للناس والحج، فرما کر بتلایا کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک حساب چاند ہی کا معتبر ہے، اگرچہ یہ حساب آفتاب سے بھی معلوم ہو سکتا ہے، لیکن شریعت اسلامیہ کے اندر شمسی سال کی تردید نہیں کی گئی، لیکن ہمارے جتنے زیادہ تر اسلامی احکامات ہیں ان کا تعلق قمری حساب کے ساتھ بن جاتا ہے، جسے ہم سن ہجری بھی کہتے ہیں کہ سن ہجری، یہ قمری حساب کے ساتھ یہ مہینوں کی تخصیص بن جاتی ہے۔ تو اس آیت کریمہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایک اور حکم فرمایا کہ لیس البر بان تأتوا البیوت من ظہورها، تو کہ نیکی یہ نہیں کہ تم اپنے گھروں کی پیٹھ سے یا اس کی دیواروں کو پھلانگ کر اندر آؤ۔ تو اب اس آیت کریمہ کے اندر کہ مشرکین مکہ والوں کا یہ طریقہ کار تھا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے اس عمل کی اس آیت کریمہ کے ذریعے سے تردید فرما دی کہ یہ نیکی کا کوئی کام نہیں کہ تم دیواروں کو پھلانگ کر اپنے گھروں کے اندر داخل ہوتے رہو، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ تم لوگ اگر دروازوں سے بھی آ جاتے تو کوئی مسئلہ نہ تھا، دروازوں سے آنا بھی تمہارے لیے ٹھیک تھا۔ اب اس سے ایک شریعت اسلامیہ کا ایک مسئلہ بھی اخذ کیا جاتا ہے جو فقہائے کرام اس آیت کریمہ سے نکالتے ہیں کہ بدعت کے حوالے سے یا جس چیز کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عبادت قرار نہ دیا ہو اور انسان اسے اپنی طرف سے عبادت کا درجہ دے کر اسے لازم اور ضروری سمجھ لے، تو اس چیز کی ممانعت اس آیت کریمہ کے اندر آ گئی۔ اب دروازوں سے گھروں کے اندر داخل ہونے کا حکم تھا، اب دیواروں کو پھلانگ کر آنے کا یہ شریعت اسلامیہ کے اندر حکم نہ تھا، جبکہ انہوں نے اسے اپنے لیے لازم اور ضروری قرار دیا گیا تھا۔ اب جو عام بات ہو اور اسے انسان جب لازم قرار دے اپنے لیے، تو شریعت اسلامیہ اس چیز کو تسلیم نہیں کرتی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس چیز کی تردید اس آیت کریمہ کے ذریعے سے فرما دی۔ پھر اس کے بعد آگے آیت کریمہ کے اندر فرمایا وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا، وَقَاتِلُوا اور تم لڑو، فی سبیل اللہ اللہ کے راستے میں، الذین وہ جو کہ یقاتلونکم تم سے لڑتے ہیں، ولا تعتدوا اور زیادتی نہ کرو، ان اللہ بے شک اللہ لا یحب نہیں پسند کرتے معتدین زیادتی کرنے والوں کو۔ اب اس آیت کریمہ کے اندر اس کا ترجمہ وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا، اور لڑو اللہ کی راہ میں ان لوگوں سے جو لڑتے ہیں تم سے، اور کسی پر زیادتی مت کرو، ان اللہ لا يحب المعتدین بے شک اللہ تعالیٰ ناپسند کرتا ہے زیادتی کرنے والوں کو۔ اب اس آیت کریمہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے مزید ایک اور حکم کے بارے میں ذکر فرما دیا۔ اب اس بات پر ساری امت کا اتفاق ہے کہ ہجرت مدینہ سے پہلے کفار کے ساتھ جہاد و قتال ممنوع تھا، تو اس وقت کی تمام آیات قرآنی میں مسلمانوں کو کفار کی ایذاؤں پر صبر اور درگزر کی تلقین کی گئی۔ ہجرت مدینہ کے بعد سب سے پہلے اس آیت میں قتال کفار کا حکم آیا ہے، یعنی کہ یہ وہ پہلی آیت کریمہ ہے کہ جس کے اندر
کفار کے ساتھ قتال کرنے کا، جہاد کرنے کا، لڑائی کرنے کا حکم اس آیت کریمہ کے اندر آیا۔ اور یہ قول حضرت ربیع بن انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی ایک روایت ہے کہ قتال کفار کے متعلق یہ پہلی آیت ہے، تو پہلی آیت ہے۔ پھر اسی طرح اذین للذین یقاتلون بانہم ظلموا، اس آیت کریمہ کے بارے میں بھی اکثر صحابہ و تابعین کے نزدیک یہ پہلی آیت کریمہ بنتی ہے، یعنی کہ یہ پہلی آیت کریمہ جہاد کے حوالے سے کون سی ہے؟ تو ان دو آیات کریمہ کے متعلق اقوال موجود ہیں کہ ان دونوں میں سے کوئی پہلی آیت کریمہ بنتی ہے۔ اس آیت میں حکم یہ ہے کہ مسلمان صرف ان کافروں سے قتال کریں جو ان کے مقابلے پر قتال کے لیے آئیں۔ اس سے مراد یہ ہے کہ عورتیں، بچے، بوڑھے اور ان کے مذہبی پیشوا، تو جنہوں نے دنیا سے الگ تھلگ ہو کر اپنی ایک زندگی گزار لی، ان کے ساتھ جہاد کرنا یا ان کے ساتھ قتال کرنے کی اجازت نہ تھی، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے واضح الفاظ کے اندر ذکر فرمایا کہ الذین یقاتلونکم، کہ جو تم سے لڑائی کریں گے، جو تم سے لڑنے کے لیے آئیں گے، تم نے ان کے خلاف علم جہاد کو بلند کرنا ہے۔ تو پھر اس کے بعد آگے آیت کریمہ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ، وَقْتُلُوهُمْ، اور انہیں مار ڈالو، حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ، جہاں تم انہیں پاؤ، وَأَخْرِجُوهُمْ، اور انہیں نکال دو، مِنْ حَيْثُ، جہاں سے، أَخْرَجُوكُمْ، انہوں نے تمہیں نکالا، وَالْفِتْنَةُ، اور فتنہ، أَشَدُّ، زیادہ سنگین، مِنَ الْقَتْلِ، قتل سے، وَلَا تُقَاتِلُوهُمْ، اور نہ ان سے لڑو، ہند المسجد الحرام، مسجد حرام کے پاس، حتیٰ، یہاں تک کہ، یقاتلوکم، وہ تم سے لڑیں، فیہ، اس میں، فإن، پس اگر، قاتلوکم، وہ تم سے لڑیں، فقتلوہم، تو تم ان سے لڑو، کذالک، اسی طرح، جزاء الکافرین، کافروں کی سزا ہے۔ وقتلوہم حیث ثقفتموہم، اور مار ڈالو ان کو جس جگہ پاؤ، وَأَخْرِجُوهُمْ مِنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ، اور نکال دو ان کو جہاں سے انہوں نے تم کو نکالا، وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ، اور دین سے بچلانا مار ڈالنے سے بھی زیادہ سخت ہے، وَلَا تُقَاتِلُوهُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، اور نہ لڑو ان سے مسجد حرام کے پاس، حتیٰ یقاتلوکم فی، جب تک وہ نہ لڑیں تم سے اس جگہ، فَإِنْ قَاتَلُوكُمْ فَقْتُلُوهُمْ، پھر اگر وہ خود ہی لڑیں تم سے تو ان کو مارو، کذالک جزاء الکافرین، یہی سزا کافروں کی۔ اب اس آیت کریمہ کے اندر کے بارے میں آتا ہے کہ یہ آیت واقعہ حدیبیہ کے بعد اس وقت نازل ہوئی جب صلح حدیبیہ کی شرط کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کے ساتھ اس عمرہ کی قضاء کے لیے سفر کا ارادہ کیا تھا، یعنی قضاء عمرہ کی گھر سے جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے مدینہ سے مکہ کی جانب روانہ ہوئے تھے، تو یہ سن 7 ہجری کا واقعہ ہے۔ تو اس موقع پر اس آیت کریمہ کا نزول بتلایا جاتا ہے۔ تو جب صلح حدیبیہ سن 6 ہجری میں جب عمرہ کرنے کی گھر سے مدینہ سے مکہ روانہ ہوئے تھے، تو اس موقع پر پھر صلح حدیبیہ کی صورت کے اندر ایک معاہدہ ہو چکا تھا، اور معاہدے کی شرط تھی کہ آئندہ سال آپ آ کر عمرہ کر لیں، لیکن مسلمانوں کو یہ تشویش لاحق تھی کہ کفار کے اوپر ہم وعدے کی پاسداری کا ہم اعتماد نہیں کر سکتے۔ تو جب ان کے دلوں کے اندر یہ کھٹکا پیدا ہوا تھا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی تسلی کے لیے اس آیت کریمہ کا نزول فرما دیا کہ آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ تو جس وقت وہ اگر تمہارے ساتھ، کیوں اس سے پچھلی آیت کریمہ کے اندر جہاد کی اجازت کا معاملہ تھا، اب اس آیت کریمہ کے اندر مسلمانوں کو یہ دل کے اندر کھٹکا تھا کہ مکہ مکرمہ کے اندر وہ حرم کا مقام ہے، تو حرم کے مقام کے اندر لڑائی کرنے کی اجازت نہیں، نہ زمانے جاہلیت کے اندر تھی اور نہ مذہب اسلام کے اندر ہے،
حرم کا اپنا ایک تقدس ہے۔ تو اس کھٹکے کے مد نظر ان کے دلوں کے اندر یہ بات آئی کہ کہیں کفار ہمارے ساتھ لڑائی نہ کریں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس وقت انہیں اس بات کی بھی اجازت عطا فرما دی کہ اگر حرم کے اندر بھی وہ تمہارے ساتھ لڑائی کے اوپر آ جائیں، تم نے پہل نہیں کرنی، ابتدا تم لوگوں نے نہیں کرنی۔ اگر ابتدا ان لوگوں کی طرف سے ہوتی ہے تو اس صورت کے اندر تم نے پھر ان کے ساتھ لڑائی کرنی ہے، اور جس جگہ پر وہ تمہیں ملیں پھر اس جگہ پر تم انہیں قتل کرو۔ اور جس طرح تم لوگوں کو انہوں نے مکہ سے نکالا کہ تم ہجرت پر مجبور ہوئے، اسی طرح اگر وہ تمہارے ساتھ لڑائی کریں تو تم بھی انہیں پھر مکہ سے نکالنے والا کام کرو۔ یعنی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کی حوصلہ افزائی کے لیے کہ جو وہاں پر حرم کا تقدس تھا تو وہ ان کے دلوں کے اندر تھا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس چیز کی وضاحت فرما دی، اور ساتھ میں اس چیز کا ذکر فرما دیا کہ وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ، کہ جو فتنہ ہے، فتنے سے مراد کیا ہے؟ کفر ہے، شرک ہے، یا مسلمانوں کا ان کا مکہ سے نکلنے پر مجبور کرنا تھا، یہ تمام چیزیں فتنے کی شکل تھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ قتل کرنے کے مقابلے کے اندر یہ فتنہ یہ زیادہ سخت ہے۔ تو جب فتنہ زیادہ سخت ہوا تو فتنے کو ختم کرنا یہ بھی لازم اور ضروری ہے۔ پھر جب وہ ابتدا کریں گے تو تم نے ان لوگوں کے ساتھ قتال کرنے کی تمہارے لیے پھر اجازت ہوگی۔ پھر اس کے بعد اگلی آیت کریمہ کے اندر فرمایا فَإِنْ انْتَهَوْا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، فَإِنْ پھر اگر انتہو وہ باز آ جائیں، فَإِنَّ اللَّهَ تو بے شک اللہ غفور بخشنے والا، رحیم رحم کرنے والا۔ فَإِنْ انْتَهَوْا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، پھر اگر وہ باز آئیں تو بے شک اللہ بہت بخشنے والا نہایت مہربان ہے۔ یعنی اگر وہ اپنی غلطی کے اوپر باز آ جاتے ہیں، رک جاتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ پھر معاف کرنے والی ذات بھی ہے۔ پھر آگے فرمایا وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ، وَقَاتِلُوهُمْ اور تم ان سے لڑو، حتیٰ یہاں تک کہ لا تکون نہ رہے فتنۃ کوئی فتنہ، وَيَكُونَ اور ہو جائے دین للہ اللہ کے لیے دین، فَإِنِ انْتَهَوْا پس اگر وہ باز آ جائیں، فلا تو نہیں، عدوان زیادتی الا سوائے علی الظالمین ظالم پر۔ وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ اور لڑو ان سے یہاں تک کہ نہ باقی رہے فساد، وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ اور حکم رہے خدا تعالیٰ ہی کا، فَإِنِ انْتَهَوْا فَلَا عُدْوَانَ إِلَّا عَلَى الظَّالِمِينَ پھر اگر وہ باز آئیں تو کسی پر زیادتی نہیں مگر ظالموں پر۔ اب اس آیت کریمہ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ذکر فرمایا کہ اگر تم نے ان لوگوں کے ساتھ لڑائی اس وقت تک کرنی ہے کہ جب تک فتنہ ختم نہ ہو جائے، کیونکہ جس وقت تک فتنہ برقرار ہے تو اس صورت کے اندر پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کی سربلندی نہیں ہو سکتی صحیح معنوں میں، اس لیے فتنے کا کلا کما کرنا یہ بھی تم لوگوں کے لیے ضروری ہے۔ پھر آگے فرمایا الشہر الحرام بالشہر الحرام، الشہر الحرام حرمت والا مہینہ، بالشہر الحرام بدلہ حرمت والا مہینہ، والحرمات اور حرمتیں، قصاص فمن پس جس نے اہتدا زیادتی کی، علیکم تم پر، فاعتدوا تو تم زیادتی کرو، علیہ اس پر، بمثلی جیسی، ما اعتدا اس نے زیادتی کی، علیکم تم پر، واتقوا اللہ اور تم ڈرو اللہ سے، وَاعْلَمُوا اور جان لو، ان اللہ کہ اللہ مع المتقین پرہیزگاروں کے ساتھ ہے۔ الشہر الحرام بالشہر الحرام حرمت والا مہینہ بدلہ ہے حرمت والے مہینے کے، والحرمات و قصاص اور ادب رکھنے میں بدلہ ہے، فمن اعتدی علیکم پھر جس نے تم پر زیادتی کی، فاعتدوا علیہ بمثل ما اعتدی علیکم تو تم اس پر زیادتی کرو جیسی اس نے زیادتی کی تم پر، واتقوا اللہ اور ڈرتے رہو اللہ سے، وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ اور جان لو کہ اللہ ساتھ ہے پرہیزگاروں کے۔ اب اس کے پچھلی آیت کریمہ 2-3 آیات کریمہ سے پہلے مسلمانوں کے دل کے اندر جو کھٹکا تھا کہ حرم شریف کا تقدس ہے، تو اس کے اندر لڑائی کرنے کے حوالے سے کہ وہاں پر لڑائی کرنا
ہمارے لیے حرم کے اندر جائز نہ ہوگا، تو اللہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں انہیں حکم دے دیا کہ اگر ابتدا ان کی طرف سے ہو تو تم لوگ بھی ان کا مقابلہ کر سکتے ہو۔ اب پھر اس کے بعد صحابہ کرام کے دل کے اندر ایک اور کھٹکا پیدا ہوا کہ جس طرح حرم کا اپنا ایک تقدس ہے اور اس کے ساتھ ساتھ میں حرمت والے مہینوں کا بھی اپنا ایک تقدس ہے۔ جب حرمت والے مہینوں کا اپنا تقدس ہے تو حرمت والے مہینوں کے اندر یہ نہ ہو کہ ہمارے لیے یہ ان کے ساتھ لڑائی کرنا یہ جائز نہ ہو، تو اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس چیز کا بھی ذکر فرما دیا کہ اگر وہ تمہارے ساتھ زیادتی کرتے ہیں تو تم ان کے ساتھ اس حد تک زیادتی کرو کہ جتنا انہوں نے تمہارے ساتھ زیادتی کی تھی اس سے تم نے تجاوز نہیں کرنا، یعنی اپنا بالکل برابر سرابر معاملات کو رکھنا ہے، اس سے بڑھنے کی آگے کوشش نہیں کرنی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرتے رہو کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ پرہیزگاروں کے ساتھ ہے۔ پھر آگے فرمایا وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اور تم وَأَنفِقُوا اور تم خرچ کرو فی سبیل اللہ اللہ کے راستے میں، وَلَا تُلْقُوا اور نہ ڈالو بِأَيْدِيكُمْ اپنے ہاتھ اِلَىٰ طرف تہلکہ ہلاکت، وَأَحْسِنُوا اور نیکی کرو، اِنَّ اللَّهَ بے شک اللہ يُحِبُّ دوست رکھتا ہے مُحْسِنِينَ نیکی کرنے والوں کو۔ وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ اور خرچ کرو اللہ کی راہ میں، وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَىٰ تَهْلُكَةٍ اور نہ ڈالو اپنی جان کو ہلاکت میں، وَأَحْسِنُوا اور نیکی کرو، اِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ بے شک اللہ تعالیٰ دوست رکھتا ہے نیکی کرنے والوں کو۔ اب اس آیت کریمہ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں پر لازم کیا تھا کہ جہاد کی بقدر ضرورت اپنے اموال بھی اللہ تعالیٰ کے راستے کے اندر خرچ کرنے ہیں۔ اس سے فقہاء نے یہ حکم بھی نکالا کہ مسلمانوں پر زکوٰۃ فرض کے علاوہ بھی دوسرے حقوق فرض ہیں، مگر وہ دائمی نہیں، نہ ان کے لیے کوئی نصاب اور مقدار متعین ہے، بلکہ جب اور جتنی ضرورت ہو اس کا انتظام کرنا سب مسلمانوں پر فرض ہے، اور ضرورت نہ ہو تو کچھ فرض نہیں۔ جہاد کا خرچ بھی اسی کے اندر داخل ہے۔ اب اس کے اندر جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک جملہ استعمال فرمایا وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَىٰ تَهْلُكَةٍ، تو اس کے لفظی معنی سے ظاہر تو یہ ہے کہ اپنے اختیار سے اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالنے کی ممانعت بیان فرمائی گئی ہے۔ اب یہ بات ہلاکت میں ڈالنے سے اس جگہ کیا مراد ہے، اس میں حضرات مفسرین کی اقوال مختلف ہیں، جبکہ امام جساس رازی نے فرمایا کہ ان سب اقوال میں کوئی تضاد نہیں، سب ہی مراد ہو سکتے ہیں۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ یہ آیت ہمارے ہی بارے میں نازل ہوئی ہے، ہم اس کی تفسیر بخوبی جانتے ہیں۔ بات یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے اسلام کو غلبہ اور قوت عطا فرما دیا تو ہم میں یہ گفتگو ہوئی کہ اب جہاد کی کیا ضرورت ہے، ہم اپنے وطن میں ٹھہر کر اپنے مال و جائیداد کی خبر گیری کریں۔ اس پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی جس نے یہ بتلا دیا کہ ہلاکت سے مراد اس جگہ ترک جہاد ہے، تو اس سے ثابت ہوا کہ ترک جہاد مسلمانوں کی ہلاکت و بربادی کا سبب ہے، اور اسی لیے حضرت ابو ایوب انصاری نے عمر بھر جہاد میں صرف کر دی، یہاں تک کہ آخر میں قسطنطنیہ میں وفات پا کر وہیں مدفون بھی ہوئے تھے۔ جبکہ حضرت ابن عباس، حضرت حذیفہ، حضرت قتادہ رضی اللہ عنہ، مجاہد، ضحاک، ائمہ تفسیر سے بھی یہی مضمون منقول ہے، اور حضرت براء بن عازب نے فرمایا کہ گناہوں کی وجہ سے اللہ کی رحمت اور مغفرت سے مایوس ہو جانا اپنے آپ کو اپنے ہاتھوں ہلاکت میں ڈالنا ہے، اس لیے مغفرت سے مایوس ہونا حرام ہے۔ یہ اس کی تفسیر کے اندر مختلف اقوال تھے۔ پھر آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ، وَأَتِمُّ اور پورا کرو حج والعمرہ اور عمرہ للہ اللہ کے لیے، فَإِن پھر اگر اقصرتم تم روک دیے جاؤ، فَمَسْتَيْسَرَ تو جو میسر آئے، من الہدی قربانی سے، وَلَا تَحْلِقُوا اور نہ منڈاؤ، رؤوسکم اپنے سر، حتی یہاں تک کہ یبلغ پہنچ جائے، ہدیو قربانی، محلہ اپنی جگہ، فمن پس جو کانا ہو، منکم تم میں سے، مریضاً بیمار، او بھی یا اس کے اذن تکلیف، من راسہ اس کا سر، ففدیۃ تو بدلہ، من صیامی روزہ سے، او صدقہ یا صدقہ، او نسوکن یا قربانی،
فَإِذَا پھر جب امنتم تم امن میں ہو، فمن تمتع تو جو فائدہ اٹھائے بالعمرتی ساتھ عمرہ الی الحج حج تک، فمستیسر تو جو میسر آئے من العدی قربانی سے، فمن لم یجد پھر جو نہ پائے فصیام تو روزہ رکھے ثلاثتی ایام 3 دن فی الحج حج میں، وسبعۃ اور 7 اذا رجعتم جب تم واپس جاؤ، تلک عشرہ تو یہ 10 کاملۃ پورے، ذالک یہ لمن جو لم یکن نہ ہو اہلہ اس کے گھر والے، حاضری موجود مسجد الحرام مسجد حرام، واتقوا اللہ اور تم ڈرو اللہ سے، وَاعْلَمُوا اور جان لو ان اللہ یہ کہ اللہ شدید العقاب سخت عذاب والا ہے۔ وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ اور پورا کرو حج اور عمرہ اللہ کے واسطے۔ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ پھر اگر تم روک دیے جاؤ تو تم پر ہے جو کچھ کے میسر ہو قربانی سے، وَلَا تَحْلِقُوا رُؤُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ اور حجامت نہ کرو اپنے سروں کی جب تک نہ پہنچ چکے قربانی اپنے ٹھکانے پر۔ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِّن رَأْسِهِ پھر جو کوئی تم میں سے بیمار ہو یا اس کو تکلیف ہو سر کی، فَفِدْيَةٌ مِّن صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُك تو بدلہ دیوے روزے یا خیرات یا قربانی۔ فَإِذَا أَمِنْتُمْ پھر جب تمہاری خاطر جمع ہو، فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ تو جو کوئی فائدہ اٹھائے عمرہ ملا کر حج کے ساتھ، فَمَسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ تو اس پر ہے جو کچھ میسر ہو قربانی سے، فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ پھر جس کو قربانی نہ ملے تو روزے رکھے 3 حج کے دنوں میں اور 7 روزے جب لوٹو، یہ 10 روزے ہوئے، تلک عشرۃ کاملہ تو یہ 10 روزے ہوئے پورے، ذالک لمن لم یکن اہلہ حاضر المسجد الحرام یہ حکم اس کے لیے ہے جس کے گھر والے نہ رہتے ہوں مسجد حرام کے پاس، واتقوا اللہ اور ڈرتے رہو اللہ سے، وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ اور جان لو کہ بے شک اللہ کا عذاب سخت ہے۔ اب اس آیت کریمہ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے تفصیل کے ساتھ حج کے احکامات کے بارے میں کچھ ذکر فرمایا۔ اس آیت کریمہ کے اندر بھی پھر اسی طرح اس سے متصل یہ ٹوٹل 8 آیات کریمہ بنتی ہیں جس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حج کے متعلق تفصیلی احکامات کا ذکر فرمایا ہے۔ تو باقی آیات کریمہ تو انشاءاللہ اگلے رکوع کا حصہ ہوں گی، لیکن یہاں پر جو اس آیت کریمہ کے اندر احکامات ہیں تو ان کا کچھ ذکر کرنا چاہوں گا۔ تو سب سے پہلی بات تو اس کے اندر یہ ہے کہ عمرہ کا حکم سورۃ آل عمران میں حج کا فرض ہونا مذکور ہے، اس میں صرف حج ہی کا ذکر ہے، عمرہ کا نہیں۔ یہ آیت جس میں عمرہ کا ذکر ہے اس میں اصل وجوب و فرضیت کا بیان نہیں بلکہ ذکر اس کا ہے کہ جب کوئی شخص حج یا عمرہ کو بذریعہ احرام شروع کر دے تو اس کو پورا کرنا واجب ہو جاتا ہے۔ اس آیت کریمہ کے اندر کہ اللہ تعالیٰ نے تکمیل کے حوالے سے ذکر فرمایا کہ ایک بندے نے اگر حج کا یا عمرے کا احرام باندھ لیا تو احرام باندھنے کی صورت کے اندر اب اسے مکمل کرنا اس کے لیے لازم اور ضروری ہو جائے گا، واجب کا درجہ رکھے گا۔ تو اس آیت میں یہ مسئلہ معلوم نہیں ہوتا کہ عمرہ واجب ہے یا نہیں، صرف یہ معلوم ہوتا ہے کہ کوئی شروع کر دے تو اس کا پورا کرنا واجب ہو جاتا ہے۔ تفسیر ابن کثیر نے بحوالہ ترمذی اور احمد بہیقی حضرت جابر سے نقل کیا کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ عمرہ واجب ہے؟ آپ نے فرمایا واجب تو نہیں لیکن کر لو تو بہتر اور افضل ہے۔ یہ حدیث مبارکہ ترمذی شریف کے اندر موجود ہے۔ اس وجہ سے امام اعظم ابو حنیفہ اور امام مالک وغیرہ کے نزدیک عمرہ واجب نہیں، سنت ہے۔ تو آیت مذکورہ میں جب یہ بیان ہوا کہ حج با عمرہ کا احرام باندھ لیں تو ان کو پورا کرنا واجب ہوگا۔ تو اس کے بعد احرام کے بعد کوئی مجبوری پیش آ جائے، حج و عمرہ ادا نہ کر سکے تو کیا کرنا چاہیے؟ تو اس آیت کریمہ کے بارے میں مفسرین اکرام فرماتے ہیں کہ یہ آیت چونکہ واقعہ حدیبیہ میں نازل ہوئی تھی
جس میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام نے عمرہ کا احرام باندھ لیا تھا۔ کفار نے مکہ میں داخل نہ ہونے دیا اور عمرہ کرنے سے روک لیا۔ اس پر یہ حکم نازل ہوا کہ احرام کا فدیہ ایک قربانی دینا ہے، بکری، گائے، اونٹ وغیرہ جو آسان ہو قربانی دے کر احرام کھول دے، مگر ساتھ ہی اگلے جملے کے اندر وَلَا تَخْلِقُوا رُؤُوسَكُمْ میں یہ بھی بتلا دیا کہ احرام کھولنا جس کی شرعی صورت سر کے بال منڈوانا یا کٹوانا ہے اس وقت تک جائز نہیں جب تک محرم کی قربانی اپنے موقع پر پہنچ کر ذبح نہ ہو جائے۔ موقع پر پہنچنے سے مراد امام اعظم ابو حنیفہ کے نزدیک یہ ہے کہ حدود حرم میں پہنچ کر ذبح کی جائے، خود نہ کر سکے تو کسی دوسرے سے کرا دیں۔ اس آیت میں مجبوری کی یہ صورت کہ کوئی دشمن حائل ہو جائے صراحتاً مذکور ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اور بعض دوسرے ائمہ نے بیماری وغیرہ کی مجبوری کو بھی اس میں اشتراک علت داخل قرار دے دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عملی بیان سے یہ امر بھی ثابت ہو گیا کہ مجبوری کی حالت میں قربانی دے کر احرام کھول دینا جائز ہے، مگر بعد میں قضا کرنا واجب ہے، جیسا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام نے اگلے سال عمرہ کی قضا کی تھی۔ پھر حالت احرام میں بال منڈوانے پر کوئی مجبور ہو جائے تو کیا کرنا چاہیے؟ تو اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِنْ رَأْسِهِ، اس کے اندر ارشاد فرمایا کہ کسی بیماری کے سبب سر یا بدن کے کسی دوسرے حصے کے بال منڈوانے کی مجبوری ہو یا سر میں جوئیں پیدا ہو کر تکلیف دے رہی ہوں تو ایسی صورت میں بال منڈوانا بقدر ضرورت جائز ہے، مگر اس کا فدیہ اور بدلہ یہ ہے کہ روزے رکھے یا صدقہ دے یا قربانی کرے۔ قربانی کے لیے تو حدود حرم کی جگہ متعین ہے، روزے اور صدقہ کے لیے کوئی جگہ متعین نہیں، ہر جگہ ادا کر سکتا ہے۔ قرآن کے الفاظ میں سیام کا کوئی عدد اور صدقہ کی کوئی مقدار مذکور نہیں، مگر حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت کعب بن حجرہ صحابی کی ایسی حالت میں یہ فرمایا 3 روزے رکھیں یا 6 مسکینوں کو آدھا سا گندم کا بطور صدقہ دے دیں، یہ بخاری شریف کے اندر روایت موجود ہے۔ پھر حج کے مہینوں میں حج و عمرہ کے جمع کرنے کے احکامات، تو پھر حج اور عمرہ کو اگر ایک احرام کے ساتھ جمع کیا جائے تو اس کے لیے اصطلاح استعمال کی جاتی ہے قران کی، اور اگر حج کے لیے علیحدہ اور عمرہ کے لیے علیحدہ احرام باندھا جائے تو اس کے لیے اصطلاح استعمال کی جاتی ہے تمتع کی۔ یہ دونوں علیحدہ اصطلاحات ہیں حج اور عمرہ اگر انسان کرتا ہے، اور اگر صرف حج ادا کرتا ہے تو اس کے لیے منفرد یا انفراد اس طرح کے الفاظ کی اصطلاح بھی استعمال کی جاتی ہے۔ تو احکام حج و عمرہ میں خلاف ورزی اور کوتاہی کی صورت کے اندر یہ اللہ تعالیٰ کے عذاب کو دعوت دینے کے مترادف بنتا ہے کہ اس آیت کریمہ کے اختتام پر جو اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ، کہ تم اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو کیونکہ اللہ تعالیٰ سخت عذاب دینے والا ہے۔ یعنی جو احکامات اللہ تبارک و تعالیٰ نے حج کے متعلق ذکر فرما لیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے احکامات کا نزول ہو چکا ہے، ان کی پاسداری کرنا، اگر تم پاسداری نہ کرو گے تو ایسی صورت کے اندر پھر اللہ تعالیٰ کا عذاب بھی بڑا سخت ہے۔ اس کے ساتھ ہی ہمارا یہ 8واں رکوع آج الحمدللہ مکمل ہوا۔